بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لأحدہما المنکر وللآخر النکیر فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی میت سے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ عبد اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی مومن کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر میت کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اس پر پھر فرشتے اس کی قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، جب اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ بتا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ کافر جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو زندگی کے اندر لوگ مجھے کہتے تھے۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اس پر پھر اس کافر کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے تو پھر ہی ہم ان سوالات کے جوابات دے پائیں گے۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے۔ اور اس حدیث پاک کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر کی میت ہے وہ تو اس کو جلا دیتے ہیں، یعنی کافر جو مردے کو جلا دیا جاتا ہے ان کا یہ رواج ہے، تو پھر کیسے اس سے سوال کیا جاتا ہے؟ تو اس حدیث کی تشریح میں شارح نے لکھا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے بے شک اس کو جلا بھی دیا جائے، اس کو ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے اس کی ہڈیوں کو، اور بے شک اس کو شیر یا کوئی مچھلیاں وغیرہ یا کوئی درندہ اس کو کھا بھی جائے، پھر بھی جو اس کے ذرات ہوتے ہیں یا جو اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو میت کے ساتھ، مردے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے سوال و جوابات کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی، نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور پیار کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔